اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں بھی۔ سبھی قولی عبادتیں مطلب نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا وغیرہ۔ سبھی بدنی عبادتیں مطلب نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت اور تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ سبھی مالی عبادتیں مطلب حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں اور نہ بدشگنی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ مسلم۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان بھی۔ التحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ احتساب، زبان کا کیا حال ہے؟ قوتیں، خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے۔ صحیح پلان بنائیے اور پھر اس بات کی تبلیغ بھی کیجیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے: سلام، رحمت، برکتیں۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمت ہو مطلب اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے۔ برکتیں ہوں مطلب ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے۔ آپس میں السلام علیکم کا مطلب آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، آل سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین اور ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات نہ سامنے آئے۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ ہیلو، ہائے اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں۔ پھر یہ کہنے کا اجر اور ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ اللہ کا انعام کن پر ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے،
جب اگلے پچھلے مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہو۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹے نے عربی میں کہا، ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے۔ تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا، بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو۔ یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بار ہم نے اللہ کی بجائے نفس کی بات مانی ہے، گویا نفس کو الہ بنایا ہے۔ کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے، یعنی گویا اس کی عبادت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ خراب دوستوں یا چیزوں کے خراب استعمال سے، انٹرنیٹ، موبائل یا بیکار یا سستی کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں وقت اور چیزوں کے صحیح استعمال کی توفیق دے۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اذان کے سبق میں اس کی بھی تشریح گزر چکی ہے۔ یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں۔ ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم و شان ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے، یعنی بتانا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہر نماز کی تشہد میں، 5 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سن کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے۔ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔